خون رسول کی نسبت، نواسہ رسول کی نسبت، صحابی رسول کی نسبت اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہونے کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس طرح ان کے نانے کو اللہ نے لوگوں کے لیے رہنما، راہبر، قائد اور آئیڈیل بنایا ہے، فرمایا اب میرے نبی کے بعد میرے نبی کے خاندان کے طریقے کو دیکھیں، ان کا انداز کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا آپس میں محبت کا، الفت کا، پیار کا کیا طریقہ کار ہے، اور دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر کیا معاملات تھے، آج اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے ان کے فضائل بے شمار مرتبہ سنے، آج ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شروع میں ان کو گڈی عطا فرمائی تھی، اور اس کی برکات اور خون رسول کی جو برکات تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے حضرت امام حسن و حسین کے کردار کو نبی علیہ السلام کے کردار کی شکل عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق، کردار، اخلاق حسنہ جو آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جھلکیں صحابہ اور اہل بیت اطہار میں عطا فرمائی۔ لوگ ان کو دیکھتے اور ان کو پتہ چل جاتا جن کے تربیت یافتہ، جن کی تربیت سے پلنے والے اتنے پاک باز، سیرت کردار کے اتنے پاکیزہ نمونے ہمارے سامنے ہیں، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑا ملک انڈونیشیا ہے، آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، جہاں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور یہ بغیر لڑائی کے یہ علاقہ اور یہ ملک جو ہے یہ مسلمان ہوا، اور وہاں کے باسی جو تھے، وہاں کے رہنے والے افراد تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی جلدی آپ لوگ مسلمان کیسے ہو گئے، آپ کے پاس کون سی چیز تھی جس کو آپ دیکھ کر مسلمان ہو گئے؟ تو انڈونیشیا کے جو افراد کعبۃ اللہ آتے اور وہاں آ کر طواف کرتے، حج عمرہ کرتے، ان سے جب یہ سوال ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کس نے تبلیغ کی تھی، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر میرے نبی کے غلام آتے تھے، میرے نبی کی اہل بیت آتی تھی، اور ان لوگوں نے ہم سے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ وہ یہاں پر آتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے صحابہ انڈونیشیا تک گئے ہیں، کہا وہ وہاں پہ آتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اکثر کا کاروبار کپڑے کا تھا، کہتے کہ وہ جب کپڑا بیچتے تھے نا تو وہ اس کپڑے کی ہر خوبی بھی بیان کرتے تھے، ہر خامی بھی بیان کرتے تھے، کھول کھول کے بتاتے تھے، کہتے کہ ان کی اس ایمانداری کو دیکھ کر ہمارا ملک مسلمان۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سیرت جو ہے اس کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کس لیے عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کو اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ انہوں کی تربیت میرے آقا نے خود فرمائی تھی۔ اس لیے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مرتبہ ایک بندے سے لین دین تھا، اور اس نے ایک وعدہ مقرر کیا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ سے آ کر
اب کے اپنے پیسے واپس لے لوں گا، وہ وعدے سے پہلے آ گیا، وعدے سے پہلے آ کر کہنے لگا میرے پیسے دے دیں۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کی تو مدت پڑی ہے، ابھی وہ دن آیا نہیں، یہ پہلے کیوں مانگنے آ گیا؟ لیکن وہ اونچا اونچا بولنے لگا، غلط بولنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام کو بولنا نہیں، خاموش رہے، اسے بولنے دے، یہ حق لینے والا ہے، اس کا حق ہے، بول لے۔ جب وہ زیادہ بولا نا، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کا جو ہم نے قرضہ دینا اس کو دے دو اور اس سے بڑھ کر دے دینا۔ جب زیادہ دیا تو وہ پتہ کیا کہنے لگا کہ میں یہ مدت سے پہلے کیوں آیا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، میں نے پہلی انجیل اور تورات میں آپ کے نبی کی شانیں پڑھی تھی اور میں نے آپ کے اندر نبوت کی ساری جو شانیں تھیں وہ میں نے دیکھ لی، 2 شانیں ابھی رہتی تھی جس کا میں نے معائنہ کرنا تھا، وہ یہ تھی کہ وہ نبی جو ہے جب اس سے معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑا ہی بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے، بڑی ہمت والا ہے، اور جب وہ کسی کا حق دیتا ہے تو حق سے بڑھ کر دیتا ہے۔ آج میں نے وہ 2 جو چیزیں رہتی تھی وہ بھی میں نے دیکھ لی ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں مسلمان۔ یہ میرے آقا کا انداز ہے۔ اب اسی انداز کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن جو ہے محفل لگی ہوئی ہے اور بندہ آ گیا اور آ کر اس نے آپ کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کے بارے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے، جب دیکھا نا بول بول کے بندہ تھک گیا ہے، آپ نے فرمایا بندے کو پیاس لگی ہوگی اس کے پانی پلا دے، کسے بھوک لگی ہوگی اس کو کھانا دے دے، اور فرمایا میرے گھر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ کچھ اشرفیاں کچھ درہم پڑے ہوگے وہ بھی اس کی جھولی میں ڈال دو، اور ساتھ معذرت بھی کرنا کہ ہمارے گھر میں اگر اور کچھ پڑا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی بیچ دیں۔ جب وہ اس بندے کو دے دیے نا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے دربار میں آپ کی محفل میں اس لیے آیا تھا کہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ سچے سچے سید ہیں کہ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے نبی کی سیرت پڑھی تھی، آپ کے نبی کا کردار پڑھا تھا، تو میں نے کہا میں چیک کر لوں کہ اس نبی کی اولاد کے اندر نبی کا اخلاق موجود ہے کہ نہیں۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے آپ اپنے نانے کے صحیح دین پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا عمل وہی ہوتا ہے، ہم نے جو اپنے نانے سے سیکھا ہے، جو کردار ہم نے سیکھا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن آئے، تشریف لے کر آئے، دیکھتے ہیں مسجد کے اندر ایک بندہ نوکر پہ بیٹھا ہے۔ جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ تنہائی تلاش کرتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہ اکیلا پن تلاش کرتا ہے اور اکیلا بیٹھ کے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دل کے حالات اپنے رب کو پیش کروں۔ جب اسے کوئی اور نظر نہیں آتی جگہ تو اس طرح کرتا ہے، تو وہ آ کے بیٹھ گیا مسجد میں تو کہہ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، میرا مالک میرے گھر میں مجھے ضرورت ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا مالک 10,000 درہم کا اہتمام کر، میرے گھر کے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت امام حسن جیسے مسجد میں آئے، نکر میں بیٹھے بندے کی آواز سن رہے تھے، وہ رو رو کے رب سے مانگ رہا تھا، آپ وہیں سے پیچھے چلے گھر چلے گئے، گھر کے اندر 10,000 درہم جو پڑے تھے وہ اٹھائے اور اٹھا کے آ کے آپ نے اس کی جھولی میں رکھ دیے، وہ ابھی مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس رب پہ تم نے بھروسہ کیا ہے اس رب نے تجھے عطا کر دیا، جس رب سے تو مانگ رہا ہے اس رب نے تجھے دے دیا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں جن کا بھروسہ توڑتے نہیں، جو رب سے مانگنے کا جن کا عمل ہے وہ کوشش کرتے ہیں، رب سے دور نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں کہ رب کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے رب پہ بھروسہ کیا ہے، آج اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو یہ کیا پتہ اللہ کا شکوہ کر دے، مالک کا شکوہ کر دے۔ تو بندے کے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کے توکل علی اللہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے چیز چلی جائے لیکن بندے کا ایمان بنے۔
بندے کا اسلام بچ جائے، اس کا خدا پر بھروسہ بچ جائے، یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو بندہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا خدا اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا میرا رب یہاں سے مجھے دے دے۔ یہ ان کا کردار ہے۔ اور ایک اور دیکھیں، ایک کردار ان کا یہ ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل ہے غدیر خون کے موقع پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس پہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور وہاں پر حضور نے ایک اور ارشاد بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ انا تارک فیکم ثقلین، فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز ہے کتاب اللہ، یہ قرآن، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، تم اس کو پڑھنا، اس سے ہدایت دینا۔ اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں، 14 سال ہو گئے میرے نبی کو، آج میں تجھے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں لوگوں سن لو، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا نا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، آج آپ کی اسی محفل کے اندر حسن و حسین بیٹھے ہیں، ان کا خیال رکھنا اسی محفل کے اندر، یہ ان لوگوں کی تربیت ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا تھا ان سے لازمی محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کو کبھی بھول نہ جانا، ان کا خیال رکھنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہنوں میں پہلی مرتبہ پہنچے گی۔ حضرت امام حسن حسین نے قرآن پڑھا کن سے؟ کن سے قرآن پڑھا؟ کوئی تو استاد ہوگا نا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے دنیا سے، اس وقت تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 6-7 سال۔ تو پورا قرآن پڑھا، حفظ کیا، یاد کیا، سمجھا کن سے؟ ان کے استادوں میں حضرت عثمان غنی شامل۔ حضرت عثمان غنی ان کے استاد ہیں، یہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کے گھر میں جاتے تھے، ان سے پڑھتے تھے۔ اور استاد جو ہوتا ہے نا، شاگرد اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جو استاد تھے، آپ کو پتہ ہے جب ان کے وصال کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت آیا، تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی شہادت کا وقت آیا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور جب آپ پہ حملہ ہوا اور آپ کے خون کا فوارہ جو ہے وہ نکلا، تو قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہ خون کا قطرہ گرا۔ اگر استاد قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو شاگرد امام حسین بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ استاد کا عکس شاگرد کے اندر نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن جو ہے انہوں نے جن سے سیکھا ہے انہوں نے بھی حد کر دی ہے، اور جو سکھانے والے ہیں انہوں نے بھی، یہ ان کا عمل ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی بات دیکھیں کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا دفاع کرنا یہ شاگرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کا امام ہے نا، اس کا ذمہ داری ان کے افراد پر ہوتی ہے۔ بیٹا ہے، باپ ہے، باپ کا دفاع کون کرتا ہے؟ بیٹا کرتا ہے۔ اپنے پیر کا دفاع کون کرتا ہے؟ مرید کرتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ کوئی بندہ ان کی طرف انگلی کرے گا ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن حسین نے اپنے استاد کا کس طرح احترام کیا ہے کہ تیروں کی برسات ہے، سبائی ٹولہ اوپر کھڑا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دائرے کے اندر ہیں، ایک کمرے کے اندر ہیں، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پہرے دینے والے حسن حسین، ہمارے استاد کو کوئی کچھ نہ کہے، جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، جنہوں نے ہمیں حدیث سنائی ہے، قرآن سکھایا ہے۔ اس لیے یہ صحابہ کے ساتھ ان لوگوں کی محبت اور احترام کا
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دورہ خلافت تھا، یمن کی طرف سے کچھ جبے آ گئے خوبصورت، اور جب آپ کے پاس آئے آپ نے لوگوں کے اندر تقسیم کیے نا، حضرت امام حسن و حسین بھی تھے، آپ نے فرمایا آپ کو میں نے نہیں دینے، ہنس پڑے، کہنے لگے اے عمر فاروق آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آپ فرمانے لگے تم شہزادے ہو نا، تو یہ جبے شہزادوں والے نہیں ہیں، میں پہلے وہ منگواؤں گا پھر تجھے پہنا۔ آپ نے بندے کو بھیجا یمن دوبارہ، فرمایا وہاں سے خوبصورت جبے لے کر آؤ، اور جب وہ بندہ لے کر آیا آپ نے فرمایا یہ سلواؤں گا بھی میں خود، سلوا کے ان بچوں کو پہنائے اور فرمایا آج تم گھر سے پہن کے تم مسجد کی طرف آنا۔ جب حضرت امام حسن و حسین کو نئے جبے پہن کے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے آج میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں نے تیرے نبی کی اہل بیت کی خدمت۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک باغ تھا، آپ نے اکثر ایک واقعہ سنا ہوگا حدیث پاک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں ایک کنواں ہوتا تھا، وہاں پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا باغ تھا، آپ وہاں پہ جاتے تھے، حضور کے بعد حسنین کریمین بھی وہاں جاتے تھے اپنے نانے کی یاد تازہ کرنے کے لیے، وہاں پہ بیٹھ جانا۔ اب عمر تھی چھوٹی، حضرت عبداللہ بن عباس ان کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، جب واپس ہونے لگے تو آپ نے ہاتھ نیچے کر کے ان کے پاؤں اوپر رکھ کے سواری پہ بٹھایا۔ صحابی رسول ہے، بڑے ہیں عمر میں، بچوں کے لیے کیا پاؤں کے نیچے جو ہے پاؤں کے لیے ہاتھ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ ان کا ادب احترام اتنا کر رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو ویسے اوپر بٹھا دیتے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ ہمارے حصے میں اہل بیت کی خدمت آتی؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہمارے حصے میں اہل بیت کی خدمت آ گئی ہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا کے بھی بیٹے ہیں، میری آقا کی بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اس لیے ہی ان کا تعلق اور ان کا ادب اور احترام ان لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک ایک بہت خوبصورت، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ حدیث پاک کا حوالہ یاد رکھیں، مسند ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حدیث کی کتاب وہ ہے جو امام بخاری کے استاد کی حدیث کی کتاب ہے۔ واضح میں رکھیں، امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی یہ بعد میں آئی ہے، امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ ان کی کتاب ہے حدیث کی۔ آپ اس کے اندر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین کا آج کل لوگ ان کی زندگی بیان ہی نہیں کرتے، سیرت بیان ہی نہیں کرتے۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا، ان کے بابا جب وصال کر کے تھے حضرت علی تو کیا کرتے تھے، ان الحسن والحسین کانا یعطیانی عن علی بعد موتہ، تو کیا کرتے تھے ان کے وصال کے بعد ہر سال اپنے بابا کے اصالِ ثواب کے لیے ایک غلام آزاد کرتے، اپنے بابا کے اصالِ ثواب کے لیے ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ پتہ چلا یہ اصالِ ثواب کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور کے اہل بیت کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جب قربانی فرماتے تھے تو کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت علی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ ان کا عمل ہے۔ اور ایک اور عمل یہ تھا کہ دونوں بھائی جو تھے نا وہ رات کے وقت، خاص طور پہ رات ہوتی تھی تو دونوں بھائی آدھی رات حضرت امام حسن مصلی پر ہوتے تھے اور آدھی رات حضرت امام حسین مصلی پر۔ آدھی رات ایک بھائی جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو راضی کرتے، اور دوسرا حصہ حضرت امام حسین کھڑے ہو کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور رات کو آپ ایک سورت پڑھا کرتے تھے، یہ آپ بھی کوشش کریں۔ ویسے آج جمعے کا دن ہے، یہ بھی جمعے والے دن بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنا۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ اس کے گھر کے اندر رحمتوں کی نزول کرتا ہے۔
جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اور یہ حضرت امام حسن حسین ہر رات سورۃ کہف پڑھتے ہیں۔ اور ایک صحابی کا واقعہ میں نے پڑھا جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ وہ ایک جگہ پر کھڑے تھے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے رات مال کی حفاظت کرنی۔ وہ کھڑے تھے وہاں پر، دو دوست تھے، ایک نے کہا آپ سو جائیں، تو ایک بندہ جب تھک جائے گا وہ دوسرے کو اٹھا لے گا کہ اب آپ پہرا دے لیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی جو پہرا دے رہا تھا اس نے کہا ویسے بھی کھڑا ہوں تو کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا۔ اس نے اللہ اکبر کی نماز شروع کر لی، اور نماز کے اندر اس نے سورہ کہف پڑھنا شروع کی۔ سورۃ کہف کا جو لطف آیا اور وہ ان کا خواب کہف کا واقعہ ذہن میں آیا سارا، ایک لطف کی کیفیت تھی کہ اوپر سے دشمن نے آ کے حملہ کیا۔ اب اس نے مارا تیر، صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو خطرہ ہوا کہ اس تیر کی وجہ سے کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے، اور مال میرے ذمہ ہے۔ انہوں نے دوسرے بھائی کو اٹھایا، کہا اٹھیں اپنا مال سنبھال لیں۔ وہ جب انہوں نے کیفیت دیکھی آپ تو موت کے قریب ہے، کہا مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، یہ صورت اتنی لطف والی ہے، مجھے موت آ جاتی میں صورت کبھی نہیں۔ یہ سورہ کہف اس لیے جمعے والے دن اس کو پڑھا کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ بندے کے لیے پورا ہفتہ نور کا باعث ہے، انسان کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گھروں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث آگے، یہ جو اہل بیت طہار ہے نا، ان کا یہ تعلق تھا رب کے ساتھ۔ بندہ وہ اچھا ہوتا ہے جس کا تعلق رب سے بھی بہتر ہو، مخلوق سے بھی۔ اس کی اصل بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں انسان اکیلا نمازی تو ہو، حاجی تو ہو، لیکن اخلاق کا اچھا نہ ہو، کردار کا اچھا نہ ہو، انسان کے عمل سے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو۔ حسنین کریمین کا تعلق اپنے رب سے بڑا مضبوط ہے، اور مخلوق سے کتنا مضبوط ہے کہ کعبہ اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ حضرت امام حسن کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک دیہاتی غریب اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا امام میرے گھر کے اندر پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، اگر مہربانی کریں تو مجھے پانی بھر کے گھر دے دیں، میرے لیے ضرورت پوری کر دیں۔ آپ نے کعبے کا طواف چھوڑ دیا، کعبے کا طواف چھوڑ دیا، چلے گئے، اس کے گھر کا کام کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ نے رب کا طواف چھوڑ دیا، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا محمد کے گھرانے والے جب بھی عمل کرتے ہیں یا قرآن پہ عمل کرتے ہیں یا نانے کے فرمان پہ عمل۔ کہا آپ نے کون سا نانے کا فرمان سنا ہے؟ فرمایا میرے نانے کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی سے کوئی اپنی حاجت بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ فرمایا جب بندہ جاتا ہے نا ضرورت پوری کرنے، اگر اس کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو میرا رب اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر ضرورت نہ بھی پوری ہو تو میرا رب اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، پھر بھی ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا سنو میں نے حج کا ثواب بھی لے لیا ہے، عمرے کا ثواب بھی لے لیا، میں نے آپ کو دوبارہ عمرہ بھی ادا کر لیا ہے۔ اور اگلی بات یہ یاد رکھیں، آپ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے راستے کے اندر، دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر روٹی کا ٹکڑا پڑا۔ آج ہمارے ہاں بڑی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس رزق کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اے عائشہ جو بھی قوم جو بھی گھر والے اس رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، اللہ یہ رزق چھین لیتا ہے۔ بے قدری نہ کیا کرے، اس کے اوپر بڑی محنت ہے، کسان کی محنت ہے، انسان کی توجہ ہے، کوشش ہے، رحمان کا بنایا ہوا سورج اس کو جو ہے پکاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی جو رحمت کی جو بارش ہے وہ اس کے لیے نشو و نما کا باعث بنتی ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے رزق کو ضائع نہ کرے۔ حضرت امام حسین نے وہ روٹی کا ٹکڑا راستے میں جاتے ہوئے اٹھا لیا، اٹھا کے اپنے غلام کو دیا، فرمایا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، میں ابھی رفع حاجت سے واپس ہو کے آؤں گا نا تجھے بتاؤں گا اس کو کیا کرنا۔ تو وہ بھی خاندان نبوت کا قریبی تھا نا، اسے بھی پتا تھا۔ آپ ادھر گئے، اس نے پیچھے کیا کیا، اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ حضرت امام حسین واپس آئے، پوچھا کہ وہ لقمہ میں نے تجھے دیا تھا، کہا جناب
میں نے دیکھا تو میں نے اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر۔ کہا یہ کون سی بات تھی، آزاد کرنے والا معاملہ تو نہیں تھا۔ فرمایا اب میں آپ کو اپنے نانے کا فرمان سناتا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نانا سے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من وجد لقمۃ ملقا، کہ اگر کوئی بندہ زمین پہ پڑا ہوا لقمہ دیکھے، فمسحا، اس کو اٹھا کے صاف کر لے، فاکلھا، اور اس کو کھا لے، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے، فرمایا آتاکہ اللہ من النار، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر۔ تو کہا جس کو میرا رب دوزخ کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، امام حسین اس کو کیسے غلام رکھ سکتا؟ یہ اصل زندگی ہے، اسی کو سمجھنا ہے ہم نے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ ان لوگوں کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک شعر کو اپنے ذہن میں رکھیں، تا حشر یہی بات میرے دل کا چین ہے، تا حشر یہی بات میرے دل کا چین ہے، میری نجات کا ضامن میرا حسین، میری نجات کا ضامن میرا حسین ہے۔ حسین، یہ میرے استاد پڑھتے تھے، میں نے ان کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ حسین تیری ادا کا چشمہ، حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری ادا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، آسماں پہ یہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، آسماں پہ یہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، صبا جو گزرے کربلا سے جو اسے کہتا ہے عرش والا، صبا جو گزرے کربلا سے تو اسے کہتا ہے عرش والا، تو اور آرام سے گزر میرا شبیر سو رہا ہے، تو اور آرام سے گزر میرا شبیر سو رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام آباد اعلان بھی سن لیں، انشاءاللہ میں بعد